السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ باب جواز قول المریض وجع او شدید الوجع او موعوک او رأسه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع۔ محترم حضرات سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بزرگوں، دوستوں اور خواتین اسلام، آج ہم لوگ پڑھیں گے مریض کا یہ کہنا، مریض بیمار کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا شدید تکلیف ہے، یا بخار ہے، یا ہائی میرا سر وغیرہ، بلا کراہت یہ سب باتیں جائز ہیں، بشرط کہ شرط کیا ہے؟ اللہ سے ناراضی اور جزع فزع کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ یہ سب جو باتیں کہ اللہ مریض کا یہ بولنا، یہ کہنا کہ مجھے تکلیف ہے، یا شدید تکلیف ہے، یا بخار ہے، یا ہائی میرا سر، اس طرح کی جو بھی اس طرح کی باتیں اور جو بھی دوسری تیسری باتیں، یہ بلا کراہت جائز ہے۔ شرط کیا ہے کہ اللہ سے ناراضی کے طور پر نہ ہو، اللہ سے ناراضگی کے طور پر نہ ہو، اور جزع فزع کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ اگر ہم یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اللہ سے پریشان ہو کے، اللہ کی ناراضگی میں اللہ سے ناراض ہو کے نہ کہیں، یا پھر جزع فزع کے اظہار کے طور پر نہ کہیں۔ اسی باب کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ سیکھیں گے، پڑھیں گے، اور آج کے درس میں، آج کی تعلیمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں، اس باب کے تعلق سے جو بھی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کر کے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ محترم سامعین و حاضرین ناظرین، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، متفق عليه۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، متفق علیہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، پڑھا۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے پہلے یہ آپ سمجھ لیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں کیا ہوا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ کو بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار تھا، جب بیماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بخار میں مبتلا تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بخار کی حالت میں، بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے، بہت زیادہ بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ آپ کو تو بہت ہی زیادہ بخار ہے، بہت ہی شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کتاب المرضى باب شدة المرض وباب اشد الناس بلاء الانبیاء وباب ما يقال للمریض وما يجيب، وصحیح مسلم کتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض او حزن او نحو ذلك۔
یہ باب ہے، یہ جو بھی بخاری اور مسلم کی جو بھی باب اور کتاب یہاں پہ بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اس کتاب میں اور اس باب میں ہے یہ حدیث۔ اب بات آتی ہے اس کا ترجمہ، تو آپ نے سن لیا، ترجمہ سے ہی آپ کو معلوم پڑ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور باب کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کہنا جو ہے نا صحیح ہے، جائز ہے، اگر شرط کیا ہے، اگر اللہ سے ناراض ہو کر نہ کہے ہوں، اگر جزا و فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو تو اس میں بھی بشیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باب میں بیان کردہ باتوں کا اثبات و جواز ہے۔ اس حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، بشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشیر آپ صلی اللہ، اس میں بھی جو ہے نا انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، انسان تھے۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس میں بھی بشریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باب میں بیان کردہ باتوں کا اثبات و جواز ہے۔ بیان کردہ بات کیا کہ تم میں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ بشریت کا اثبات کے تعلق سے ایک حدیث ہم نے اور پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر ملتے اور فرماتے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ یہ دعا ہے، دعا کا ترجمہ ہے، یہ دعا کیا ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ موت کے وقت میں، مرض الموت کے وقت میں، موت میں مبتلا بیماری میں جو ہے نا اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے، اور جو ہے نا عمومی طور پر ہمیشہ ان دعاؤں کا ذکر اور اپنی زبان پہ ان دعاؤں کا ذکر و اذکار کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے کی ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی فقلت بلغ بی ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذكر الحديث متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس باب میں کہ بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے، اس میں بھی ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک حدیث پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، راوی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو دعا فرمائی اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا۔ اس طرح سے جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ باب الوصیۃ بالثلث، مریض کے لیے بطور خاص، مریض کے لیے خاص طور سے مریض کا نام لے کر دعائے صحت و شفا کرنا مستحب ہے، جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اللہم اشفی سعدا اللہم اشفی سعدا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے نا اگر کوئی بیمار پڑتا ہے، کوئی عورت یا کوئی مرد یا کسی بھی طرح کا جو ان کا نام ہے ان کا نام لے کر ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا صحت کی دعا کرنا، شفا کی دعا کرنا نام لے کر یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے تکرار کے ساتھ بار بار بول کے ریپیٹ کر کے جو ہے نا تکرار کے ساتھ بار بار بارگاہ الہی میں الحاح وہ زاری سے التجا وہ دعا کرنا بھی چاہیے، التجا وہ دعا کی جائے تاکہ اللہ کی ہاں شرف قبولیت سے نوازے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائے۔ تو دوستو یہاں پہ بھی سعد بن ابی وقاص، اس حدیث میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ وہاں پہ بس اتنی ہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، صحت و شفا کی دعا دیے۔
اور یہاں پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس شدید درد میں جو مجھے لاحق تھا، جو مجھے درد ہو رہا تھا، میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، میرے عیادت کرنے کے لائے، بیمار پرسی کرنے کے لائے، تو میں نے عرض کیا میں جس حالت کو پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں جس حالت کو پہنچ گیا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں مالدار آدمی ہوں لیکن میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے، اور میں کیا ہوں؟ مالدار آدمی ہوں، میں بہت ہی زیادہ مالدار آدمی ہوں، لیکن میری وارث میری ایک ہی بیٹی ہے۔ پھر باقی حدیث بیان کی، پھر باقی حدیث بیان کی، وذکر حدیث، اور پھر باقی حدیث بیان کی، متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کتاب المرضى باب قول المریض انی وجع، و کتاب الوصایا صحیح مسلم کتاب الوصیہ باب الوصیۃ بالثلث، یہی حدیث یہی باب جو وہاں پہ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ بھی حدیث اور وہ بھی حدیث ہم معنی میں ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس حدیث سے باب کے تعلق سے جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے پڑھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، بیمار پرسی مزاج پرسی کے آ جانے کے بعد، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جس حالت کو ہوں پہنچ گیا ہوں، ایک دم سے بیماری کی بہت ہی زیادہ شدید بیمار تھے، بہت ہی زیادہ شدید درد تھا، تو جو ہے نا درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ میں جس حالت کو ہوں پہنچ گیا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مالدار آدمی ہوں، اور میری وارث میں میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی جو ہے نا بات بولنا پریشانی کی حالت میں، اور اس طرح سے جو ہے نا تکلیف کی شدت میں، یہ صحیح ہے، جائز ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ سے ناراضگی کے طور پر نہ ہو، اور اسی طرح سے جزا و فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف بس دل میں ایک جو ہے نا ایسے ہی اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی دل میں دماغ میں ہونی چاہیے کہ اللہ نے شدید تکلیف دی، بس اس حالت میں پہنچ گیا ہوں، اللہ نے بخار دیا تو بہت زیادہ بخار ہوں، اس طرح کی باتیں، یا پھر اور اس طرح کی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین شدید تکلیف میں بھی، سخت تکلیف میں بھی، سخت بیماری میں بھی اللہ تو تیرا ہی ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین سخت کتنا بھی مصیبت آ جائے، سخت سے سخت، بڑی سے بڑی پریشانی، مسائل، مشکلات میں بھی اللہ یا الہ العالمین تیرے سے ہی مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے سے ہی صحت و شفا کی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر ایک امیدیں اور ہر ایک چیز کی مدد یا اللہ تیرے سے ہی مانگنے کی اور طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔